یہ بات ہے 60 ہجری، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ ان کا بیٹا، ان کا لڑکا یزید اول تخت نشین ہوا۔ اگر بات کریں اس کی ماں کی تو یہ محسون بنت سجدل کے بطن سے پیدا ہوا۔ بڑی ہی عیش و عشرت کے گہوارے میں اس نے آنکھ کھولی۔ اس کی شہزادوں اور امیر زادوں کی زندگی سیر و شکار کے معاملات میں بڑی مصروف تھی۔ جب 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں اس کی خلافت کی بیعت لے چکے تھے، ان کے انتقال کے بعد رجب 60 ہجری میں اس نے تخت سنبھالا۔ جی ہاں دوستو، آج ہم بات کریں گے واقعہ کربلا کے متعلق، اور آپ کو ہم اس کے حقائق اور اس کی پس پردہ تمام قسم کی معلومات دیں گے۔ پوری زندگی آپ نے بڑا ہی واقعہ کربلا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق سنا ہوگا، لیکن آج ہم آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اور بڑے ہی دلائل اور اہم کتب کے اندر سے حوالہ جات کے ساتھ بتانے والے ہیں۔ تو جب یہ تخت نشین ہوا، حضرت امام حسین اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس نے بیعت لینے کے متعلق بات کی، کیونکہ اس کے لوگوں نے بتایا کہ 4 معتبر صحابہ دنیا میں موجود ہیں، جن میں حضرت امام حسین، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر اور عبد الرحمن بن ابی بکر نے یزید کی ابھی بیعت نہیں کی تھی۔ اس لیے تخت نشینی کے بعد یزید کے سامنے سب سے پہلے ان بزرگوں کی بیعت کا سوال پیدا ہوا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ تو یزید کے لیے خاصے خطرے کا سبب نہ تھے، کیونکہ یہ بزرگ اور شیخین صحابہ تھے اس وقت، لیکن امام حسین اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے دعوی خلافت کا لوگوں نے یقین دلایا تھا کہ یہ خلافت کا دعویٰ کر سکتے ہیں، تو چونکہ اس وجہ سے یزید کے سامنے بڑا ہی اہم جو معاملہ تھا اپنی حکومت کو سنبھالنے کا اپنے ابو جی کے وفات کے بعد، وہ یہ تھا کہ یہ 2 صحابہ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، اور یہ کسی حد تک ٹھیک تھا، جس کے معنی یہ تھے کہ ساری دنیا اسلام خصوصاً حجاز اور عراق میں یزید کے خلاف انقلاب برپا ہو جاتا، جیسا کہ آگے چل کے ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوی خلافت کے زمانے میں پیش بھی آیا۔ اس لیے تخت نشینی کے ساتھ ہی اس نے ولید بن عتبہ جو گورنر تھا اس کو کہا، ان دونوں بزرگوں سے بیعت لینے کی تائید کی۔ یہ مدینہ کا گورنر تھا ولید بن عتبہ، اس کو اس کی تمیل کے خطرات معلوم تھے۔ اس نے مروان بن حکم سے مشورہ کیا، اس نے رائے دی کہ دونوں کو بلا کر فوراً بیعت لے لو، اگر ذرا بھی تعامل کریں گے تو سر قلم کر دو۔ جب اس نے یعنی کہ ولید بن عتبہ حاکم مدینہ نے بلایا کہ میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں مروان کے ساتھ، تو مروان نے کہا کہ ان دونوں کے ساتھ فوراً ہی مل کے بیعت لے لو، اور اگر یہ بیعت نہ کریں تو سر قلم کر دو۔ اگر ان کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی خبر ہو گئی تو ان میں سے ہر ایک مقام پر خلافت کا دعوے دار بن کر کھڑا ہو جائے گا۔
اس وقت بڑی دشواریاں پیش آئیں، یہ آپس میں گفتگو ہو رہی ہے یزید کے حامیوں میں۔ چنانچہ ولید نے حضرت امام حسین اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاوا بھیجا۔ ابھی تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر مدینہ میں نہیں پہنچی تھی، لیکن دونوں بزرگوں کو قرائن سے اس کا اندازہ ہو گیا اور وہ اس طلب کا مقصد سمجھ گئے، تاہم ولید کے بلاوے پر اس کے پاس گئے، کیونکہ جب انہوں نے خلافت کے لیے بلایا تو یہ سمجھ چکے تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں نہیں رہے اور یزید کی بیعت کے حوالے سے ہمیں بلایا جا رہا ہے۔ اس نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی خبر سنا کر یزید کا حکم سنایا۔ حضرت امام حسین نے ان اللہ پڑھی اور امیر کے لیے دعائے خیر کی، پھر فرمایا میرے جیسا آدمی چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا اور نہ میرے لیے یہ زیبا ہے۔ حضرت حسین نے کمال الفاظ کہے کہ میرے جیسا آدمی چھپ کر آپ کے ساتھ بیعت کا معاملہ نہیں کر سکتا۔ مجھے یزید کے پاس یا جب بھی موقع ملا میں اس کے ہم پلہ ہو کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب عام لوگوں کو بلاؤ گے اس وقت میں بھی آ جاؤں گا۔ ولید چونکہ نیک فطرت اور امن پسند تھا، راضی ہو گیا اور آپ لوٹ گئے۔ اتنا ہی معاملہ ہو چکا اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کو چھوڑ کے مکہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر شرعی موروثی بادشاہت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے، لیکن بغیر بیعت کے بھی کوئی صورت نہ تھی۔ عراق کے شیعان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میلان آپ کی طرف تھا، اس لیے آپ بڑی کشمکش میں مبتلا ہو گئے تھے، لیکن مدینہ میں بغیر بیعت کے قیام ناممکن تھا۔ اس لیے محمد بن حنفیہ کے مشورہ سے شعبان 60 ہجری میں مع اہل و عیال کے مکہ روانہ ہو گئے۔ رستے میں ایک محب اہل بیت عبداللہ بن مطیع ملے۔ انہوں نے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ فرمایا میں مکہ جاتا ہوں۔ ابن مطیع نے عرض کیا وہاں جانے میں کوئی مضحکہ نہیں، لیکن اللہ کے لیے کوفے کا قصد نہ فرمائیے گا، وہاں کے لوگ بڑے غدار ہیں، انہوں نے آپ کے والد بزرگار اور محترم بھائی دونوں کو دھوکہ دیا۔ آپ اہل عراق کے سردار ہیں، آپ اہل حجاز کے سردار ہیں۔ حرم میں بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ لوگوں کو اپنی دعوت دی، حرم کا گوشہ ہرگز نہ چھوڑیے گا۔ یہ محمد بن حنفیہ مشورے سے جب آپ آئے مکہ میں تو ایک اہل بیت کا محب عبداللہ بن مطیع نے اس بات کو کہا۔ مکہ پہنچ کر آپ شیب ابی طالب میں قیام فرما ہوئے۔ سامعین کرام، اہل کوفہ کی دعوت خطوط اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر کوفہ شروع کیسے ہوا، اس پہ بات کریں گے۔ عراق کے شیعان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا سے امیر معاویہ کے خلاف تھے۔ وہ کیوں خلاف تھے یہ وہی جانتے ہیں، لیکن جو سمجھ میں آتی ہے بات یہی ہے کہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جو قبائل اور دوسرے جو صحابہ کرام تھے جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ محبت کا دم بڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ان کا حق ہے، لیکن آخر کار انہوں نے وہ بھی دھوکے میں رکھا اور بعد میں جنگ نہروان کی صورت میں جسے خوارج بھی کہتے ہیں یہ واقعہ آیا، یہ بعد میں بات کریں۔
ان کے وفات کے بعد انہوں نے خلافت کا منصب اہل بیت میں منتقل کرنے کی کوشش کی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ پہنچنے کے بعد آپ کے پاس بلاوے کے خطوط لکھے۔ پھر کئی عمائد کوفہ نے خود آ کر کوفہ چلنے کی درخواست کی۔ اس درخواست پہ آپ نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو حالات کی تحقیق کے لیے کوفہ بھیجا، اور اہل کوفہ کو لکھا، تمہارے خطوط ملے، تمہاری خواہش معلوم ہوئی، میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو حالات کی تحقیق کے لیے بھیجتا ہوں۔ جیسا کہ تم نے لکھا ہے اور تمہارے آدمیوں کا بیان ہے، اگر واقعی تم لوگ میری خلافت پر متفق ہو تو مسلم وہاں کے حالات دیکھ کر مجھے اطلاع دیں گے، میں فوراً وہاں آ جاؤں گا۔ یہ جواب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ یہ خط لے کر مسلم کوفہ پہنچے اور مختار بن ابی عبید کے گھر میں قیام کیا۔ ان کی آمد کی خبر سن کر ان کے پاس شیعان علی رضی اللہ عنہ کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ کوفہ کے حاکم نعمان بن بشیر کو اس کی خبر ہو گئی، لیکن وہ بڑے دیانتدار اور نیک فطرت اور حب اہل بیت سے شرشار شخص، اس لیے کسی قسم کی سختی نہیں کی، بلکہ لوگوں کو بلا کر انہیں سمجھا دیا، بڑے ہی اعلیٰ باتیں کی، کہا فتنہ و اختلاف میں نہ پڑو، اس میں جان و مال دونوں کی ہلاکت و بربادی ہے۔ جب تک کوئی شخص میرے مقابلے کے لیے کھڑا نہ ہوگا، اس وقت تک میں محض بدگمانی پر کسی سے باز پرس نہ کروں گا۔ جب اس جملے یزید تک پہنچے تو یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو بھیجا کوفہ کی طرف، لیکن یزید کے جاسوسوں نے دمشق اطلاع بھیج دی کہ مسلم بن عقیل کوفہ آ گئے ہیں اور لوگوں کو برگشتہ کر رہے ہیں، اگر حکومت کی بقا منظور ہے تو فوراً اس کا تدارک کیا جائے۔ اس اطلاع پر یزید نے عبید اللہ بن زیاد ولی بصرہ کو حکم بھیجا کہ کوفہ جا کر جس طرح ممکن ہو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکال دو یا انہیں قتل کر دو۔ یہ حکم پا کر وہ فوراً کوفہ پہنچا اور اہل کوفہ کے سامنے اس نے تقریر کی، کہا باشندگان کوفہ، امیر المومنین نے مجھے تمہارے شہر کا حاکم بنا کر بھیجا ہے، اور مظلوموں کے ساتھ انصاف، مطیع و فرما بردار کے ساتھ احسان و سلوک، اور نافرمانوں کے ساتھ سختی کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں اس حکم کو پورا کروں گا، مطیع و منقدمانہ کے ساتھ قدرانہ شفقت سے پیش آؤں گا، لیکن مخالفوں کے لیے سم قاتل ہوں۔ ہر محلہ کے چودھری اس کے محلے کا ذمہ دار بنایا، وہ اپنے محلہ کے فتنہ پرور خوارج اور متشبہ لوگوں کے نام لکھ کر اطلاع دی، جو شخص اس میں کوتاہی کرے گا اس کے دروازے پر اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ سے روانگی، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ مسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے حالات کی اطلاع دے کر آپ کو بلاوا بھیجا۔ اس اطلاع پر آپ نے فوراً روانگی کی تیاری شروع کر دی۔ اہل کوفہ، اہل مکہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعزاء کوفیوں کی غداری سے پوری طرح واقف تھے، اس لیے
انہیں جب آپ کی تیاریوں کی خبر ملی تو تمام نیک خواہ لوگوں نے انہیں روکا، کیونکہ یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے ان کی دھوکہ دہی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی جو انہوں نے کی تھی۔ اس لیے تمام صحابہ نے اور نیک گوہ لوگوں نے انہیں روکا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا کہ بیٹے اللہ کے لیے اس ارادے سے باز آئے، اگر عراقیوں نے شامی حکام کو قتل کر کے شہر پر قبضہ کر لیا ہو تو بے شک جاؤ، اور اگر مخالفین کی حکومت قائم ہے تو یقین مانو کہ عراقیوں نے تم کو محض لڑنے کے لیے بلایا ہے، شامی حکام کے ہوتے ہوئے کوئی تمہارا ساتھ نہ دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ جس وجہ سے یہ لوگ حضرت امیر معاویہ سے ڈرتے تھے، اور جو عراقی تھے وہ حضرت امیر معاویہ کی حکومت سے ناخوش تھے کہ یہ بڑی سخت اور اس میں کسی قسم کی ان کی دال نہ گل رہی تھی۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا، سب تم کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے، جن لوگوں نے تم کو بلایا وہی تم کو جھٹلائیں گے اور تمہارے خلاف لڑیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں استخارہ کروں گا۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ مکہ میں قیام کر کے اپنی خلافت کی کوشش کیجیے، ہم سب آپ کی مدد کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں نے والد سے سنا ہے کہ حرم کا ایک مینڈا ہے جس کی وجہ سے حرم کی حرمت اٹھ جائے گی، اور وہ مینڈا میں نہیں بننا چاہتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 ہجری مع اہل و عیال مکہ سے کوفہ روانہ ہو گئے۔ مکہ سے نکلنے کے بعد فاروق کو شاعر جو کوفہ سے آ رہا تھا، اس نے بتایا کہ کوفیوں کے دل میں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ آپ کی روانگی کے بعد آپ کے چچیرے بھائی عبداللہ بن جعفر نے عمر بن سعید اموی حاکم مکہ سے خط لکھوا کر بھیجا کہ آپ لوٹ آئیں، اس راہ میں ہلاکت ہے، میں ہر طرح سے آپ کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں، آپ اطمینان و سکون کے ساتھ مکہ میں رہیں، میں ہر طرح سے آپ کی مدد کروں گا۔ یہ خط آپ کو رستے میں ملا، آپ نے اس کے جواب میں عمر بن سعید کو شکریہ کا خط لکھا مگر واپس نہ ہوئے۔ اس کے بعد ہم اگلی نشست میں بات کریں گے آپ جب کوفہ کے سفر پہ تھے تو وہ کیسے معاملات ہوئے اور یہ کیسے واقعہ سرزد ہوا۔ آج ہم